خدائی میں بہتے ہیں اور کبھی یہی آنسو خوشی میں نکلتے ہیں تو کتنے عجیب لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست بات لکھی۔ اگلا ہے حیرت زدہ۔ ایک عورت نے نفسیاتی علاج کے ماہر ڈاکٹر سے کہا، اللہ کے واسطے میرے شوہر کو سدھارنے کے لیے کچھ کیجیے، وہ سارا دن ایک بہت بڑا ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر بولا، اس خط تو نہیں کہا جا سکتا، بالکل نارمل عادت ہے، یہ میں خود بھی کبھی کبھی ایک بڑا ڈھول بجاتا ہوں۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، ڈھول کے اندر بیٹھ کر؟ روبینہ ناز، کراچی۔ تجربہ: ایک خاتون نے اپنی کار سے ایک شخص کو ٹکر مار دی۔ زخمی راہگیر نیچے پڑا کرہ رہا تھا۔ خاتون مسلسل اسے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ غلطی سراسر اسی کی ہے، تم بڑی بے احتیاطی سے سڑک پر چل رہے تھے۔ میں ایک تجربہ کار ڈرائیور ہوں اور گزشتہ 12 سال سے کار چلا رہی ہوں۔ زخمی نے جواب دیا، میڈم میں 42 سال سے پیدل چل رہا ہوں۔ قمر ناز، دہلوی، کراچی۔ جوش و خروش: گرمی کی ایک دوپہر میں کچھ سپاہی کپڑوں سے بنے ہوئے پتلوں پر حملہ کرنے کی پریکٹس کر رہے تھے، مگر ان کے حملے میں جوش نہ تھا۔ ان میں جوش پیدا کرنے کے خیال سے ان کے افسر نے ایک تقریر کی، ان پتلوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑو، یہ سمجھو کہ انہوں نے تمہارے شہر پر حملہ کیا ہے، تمہارے گھروں کو آگ لگائی ہے، تمہارا مال اور اسباب لوٹ لیا ہے، تمہارا پسندیدہ مشروب پی گئے ہیں، تمہاری جوان بہنوں اور بیویوں کو اٹھا کر لے گئے، ان پر ٹوٹ پڑو، ان کو تہس نہس کر دو۔ سب سپاہی نیزے پکڑ کر تیش میں پتلیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک سپاہی نے دانت کھچکھچاتے ہوئے افسر سے پوچھا، ذرا یہ تو بتائیے کہ ان میں سے کس نے میرا مشروب پیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عبدالسلام، کراچی۔ اگلا کٹ پیس ہے جی، لفظوں کا کھیل۔ ذیل میں کچھ ایسے لفظ کا انتخاب درج ہے کہ اگر ان کو الٹا پڑھا جائے تو ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جیسے نیت الٹا لکھیں تو 3 کہلاتا ہے، سیب الٹا لکھیں تو 20 کہلاتا ہے، بارش کو الٹا لکھیں تو شراب کہلاتی ہے۔ اس طرح جی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جوید اشرف کراچی نے لکھے ہیں۔ اگلا کٹ پیس ہے مستحق کے بارے میں۔ 20 سال کی عمر میں آپ کا چہرہ وہ ہوتا ہے جو قدرت عطا کرتی ہے۔ 30 اور 40 کی عمر میں اس کی ہیبت جو ہوتی ہے وہ زندگی کے تجربات اور زمانے کے حوادث کا نتیجہ ہوتی ہے، اور 60 سال کی عمر میں آپ کا چہرہ کی وہ ہیبت اختیار کر لیتا ہے جس سے کہ آپ دراصل مستحق ہوتے ہیں۔ جدید محاورے: گھر میں رہنا اور بیوی سے بیر، ساس سے ڈرا بیوی سے بھی پھونک پھونک کر بات کرتا ہے، شوہر کیا جانے آٹے دال کب ہو، حجام بھی عہدہ دے کر بال تراشتا ہے۔ یہ کٹ پیس بھیجا تھا بدی ظفر اسلام آباد نے۔ اگلا پڑھیں گے اور قابل دید کٹ پیس ہے جی۔ ایک بس میں دو لڑکیاں کر بیٹھیں، ایک لڑکی بے حد گوری جبکہ دوسری بہت زیادہ کالی تھی۔ کالی لڑکی نے گوری لڑکی سے پوچھا، آپ اپنی رنگت کے لیے کون سی کریم استعمال کرتی ہیں؟ ڈیز اینڈ ڈولی، گوری لڑکی نے جواب دیا۔ پھر گوری لڑکی نے کالی سے پوچھا، اچھا وہ کون سی کریم استعمال کرتی ہے؟ ایک طرف سے کسی لڑکی کی مدھم آواز آئی، چیری بلاسم۔ محمد فرحان تسلیم، ملتان۔ خوف، اگلا کٹ پیس ہے جی خوف کے نام سے۔ ایک سیٹھ صاحب لندن کی سیر کو گئے ہوئے تھے، ان کی فرمائش تھی کہ انہیں پرانی تاریخی چیزیں اور مقامات بھی دکھائے جائیں۔ گائیڈ ایک روز انہیں تاریخی جنگی جہاز وکٹری دکھانے لے گیا۔ لارڈ نیلسن نے اس جنگی جہاز کے ذریعے کئی بحری جنگیں جیتی تھیں۔ بحری جہاز کی سیر کراتے ہوئے گائیڈ عرصے پر نصب پیتل کی ایک میز کے پاس رکا اور قدرے غمزدہ لہجے میں بولا، سر یہ ہے وہ جگہ جہاں غرق کر لارڈ نیلسن نے جان دی تھی۔ واقعی یہ میز بڑی خطرناک اور بےہودہ انداز میں بیچ راستے میں لگائی گئی ہے۔ سیٹھ صاحب میز سے دور ہٹتے ہوئے بولے، میں خود اس سے ٹکرا کر گرنے لگا تھا۔ عائشہ نگین، جھنگ صدر، واہ جی واہ۔
علم کا دروازہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک دن 3 تاجر 17 اونٹوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، یہ اونٹ ہماری مشترک مالکیت میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تاجر کا اس میں آدھا حصہ، دوسرے کا تیسرا اور تیسرے کا 9واں حصہ ہے۔ ہم انہیں آپس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ ہمیں ہمارا حصہ مل جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرائے اور فوراً اپنی طرف سے ایک اونٹ ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اس طرح ان کی تعداد 18 ہو گئی۔ اب آپ نے فرمایا، جس تاجر کا ان میں آدھا حصہ ہے وہ 9 اونٹ لے لے، جس تاجر کا دوسرا حصہ ہے وہ 6، اور جس تاجر کا 9واں حصہ ہے وہ 2 اونٹ لے لے۔ اس طرح 17 اونٹ بھی پورے ہو گئے اور تاجروں کو ان کا مطلوبہ حصہ بھی مل گیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ پیش بندی۔ جاوید نے شمع سے پوچھا، اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تم نے میرے پہلی مرتبہ اظہار محبت کرنے پر ناراضگی کیوں دکھائی تھی؟ تم نے تو مجھے بالکل مسترد کر دیا تھا۔ میں نے دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا رد عمل دکھاتے ہو، شمع نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں تمہارے جواب میں مایوس یا ناراض ہو کر چلا جاتا، پھر کبھی لوٹ کر نہ آتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے میں نے دروازے کو تالا لگا رکھا تھا، شمع نے اطمینان سے جواب دیا۔ طارق جاوید اختر جھنگ۔ فرینڈز، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور ہمارے ساتھ جمے رہیے۔ شکریہ۔